سامعین محترم، یہاں سے تخویف اخروی کا بیان ہے۔ وَأَنذِرْ، میرے پیغمبر آپ ڈرائیے، بِهِ، اس قرآن کے ذریعے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ ان کو ان کے رب کی طرف جمع کیا جائے گا، اکٹھے کیے جائیں گے۔ جن کو ڈر ہے نا کہ رب کے سامنے کیا ہونا ہے، پیش آنا ہے، ان کو بتلا دے، لیس لہم من دونہ ولی، ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز، حمایتی، کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ ان کو بتلا دے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے رہیں، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ کوئی سفارشی نہیں، کتنی واضح الفاظ ہے یار، کوئی، یہاں اللہ نے نکرہ ذکر کیا، عام ہے، نہ کوئی نبی سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی، نہ غوث، کتب، ابدال، کوئی بھی نہیں ہے۔ کون سی سفارش مراد ہے یہاں پر؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ سفارش تو ہونی ہے، ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ کس کی؟ سب سے بڑی سفارش کن کی ہونی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ لیس لہ من دونہ من ولی، ان کے لیے اس کے سوا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، ولی، کارساز، حمایتی، دوست، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے زبردستی والی سفارش، شفاعت قہریہ، زبردستی اللہ سے بندے چھڑا کے لے جانے والی۔ جیسے وہ قصے کہانیاں اب بیچارے نا وہ بھی شروع ہو گئے ہیں تردید میں۔ وہ پیر صاحب کو قصہ لوگوں کو گھڑ گھڑ سنا رہے ہیں نا، وہ قبر میں ایک نائی فوت ہوا، نائی نہیں، دھوبی فوت ہوا نا، تو منکر نکیر آ گئے، ہاں بھائی من ربو کا، لیکن میں نے کوئی پتہ نہیں، میں نے پیرانے پیر رت ہوئی ہے، میں نے کہا جی من ما دینوں کا سکے جی، میں نے کوئی پتہ نہیں، میں نے پیرانے پیر رت ہوئی ہے، من نبیوں کا عہدہ ہے۔ اتنی دیر میں پیرانے پیر قبر میں آ گئے، بھائی کیوں تک کرتے ہو میرے مرید کو، مجھ سے پوچھے کوئی پوچھ نہیں، میں نے کہا ہم نہیں پوچھتے ہم۔ اب یہ جاہل آدمی بیان کرے نا تو پھر تو بندہ کہے، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے خطیب، وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو حیران کرو۔ اب اگلے دن ایک تردید آئی ہے، بھئی یہ قصہ کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے، میں کہ ہوں لکھا تردید کرو پہ ہوں جڑے اتنے لوگوں گمراہ کر چکے ہو، جڑے جنہوں نے زیر پا دیتے ہیں کہ پیرانے پیر صاحب آن گے تو تنہوں زبردستی چھڑا کے لے جان گے، تو اللہ کا قرآن ہے لیس لہم من دونہ، یہ سفارش مراد یہ والی۔ وہاں کسی کو لب کھولنے کی اجازت بھی، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہی جس کو رحمان اجازت دے گا وہی کلام کر سکے گا، اس کے سوا کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یہ سفارش مراد ہے، ورنہ تو نبی کی سفارش ہونی ہے، یا اپنا نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنے والدین کے لیے کیا ہوں گے؟ ہم دعا کرتے نہیں ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وظفرا واجعلہ، یہ دعا بھی یاد کو نہیں سمجھ، کیونکہ بچے بہت کٹ مرتے ہیں نا، بڑھے زیادہ مرتے ہیں، جوان زیادہ مرتے ہیں، وہ دعا سنو، وہ بھی ادھے ناندی ہوتی، اتھے امام دستہ پہ ہوتا ہے، اے جی 4 تکبیر جنازہ اللہ تعالیٰ واسطے، تے فلانا تے فلانا فلانا فلانا، یہ کیا بھائی؟ یہ کون سی بات ہوگی بھائی؟ اچھا جی پہلی تکبیر کے بعد تم نے سنا پڑھنی ہے، دوسری تکبیر کے بعد یہ پڑھنی ہے، تیسری کے بعد یہ پڑھنی ہے، چوتھی کے بعد یہ پڑھنی ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ اپنی روٹی بنانے سیکھی، اور اگر مرونت چاہ کے سیکھو نا، نہیں آگے تو چاہ کے سیکھو، کیوں نہیں سیکھتے؟ وہاں مصلی میں کس لیے بیٹھا ہوں، میں مسجد میں کس لیے بیٹھا ہوں، مدرسے میں کس لیے بیٹھا ہوں، آؤ نا آ کر دین سیکھو نا،
نہیں سیکھتا جاؤ بے وضو نماز پڑھو، مجھ سے نہیں پوچھو گی، خدا کی قسم نہیں پوچھو گی۔ یہ کون سی بات ہے جناب علی؟ بدل لکھ کے رکھی ہوئی ہے جناب علی، دعائیں لکھ کے رکھی، اے جنہوں نہیں آتی جی وہ ایپ پڑھ لے، اور جب ایپ بھی دعا نہیں آتی نا اور نماز بھی دعا پڑھ لے، کیوں بھائی؟ شرم والی بات نہیں ہے، مسلمان ہیں، کافر نہیں ہے، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، باپ مر گیا ہے، ماں مر گئی ہے، ماں باپ کو غسل دینے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا، کیوں بھائی؟ جائیداد مولوی نے لینی ہے، جائیداد لینے والے تو سارے پتر بستے ہیں، جو پتر پہ انہوں غسل دے بڑھا کس نے دینا ہے؟ وہ آخری باپ بھائی اگر دیکھیں ایمان میری یہ باتیں غصے میں نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ مجھے آپ بتائیں اگر اس غسل کے دوران میرے باپ کی میت سے کوئی چیز کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو بیٹا غسل دے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا؟ ہے جی سہیل بھائی، وہ لوگوں کو بتائے گا؟ نہیں بتائے گا۔ اور اگر اجنبی آدمی غسل دے گا نا، کل کلا اس کے ساتھ جو کوئی چخ بخ ہوگی وہ کہ جا تیرے پیوں تو اسی جڑا مانے سے رچو اے نکل گئے سے تو تانے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہاں اب بھائی خدا کے لیے یہ سیکھو، یہ اپنے بیٹی کو سکھاؤ ماں کو غسل دینا، کیسے ماں کو غسل دینا ہے۔ یہ نہ پھر لوگوں کو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک عورت نے نا غسل دیتے ہوئے کہا کہ اس عورت کے فلانے کے ساتھ تعلقات تھے، غسل دے رہی تھی اور اس میت کے متعلق کہتی ہے کہ اس عورت کے نا فلاں مرد کے ساتھ تعلقات تھے، اتنی بات اس نے کی اور اس کا ہاتھ اس کی جسم کے ساتھ چپک گیا، ہاتھ چھڑا رہی ہے، ہاتھ نہیں چھوڑتا جناب۔ وہ میت کے ورثہ کہتے ہیں بھائی اس کو ہاتھ کاٹ دو، میت دفن کرنی ہے، ہم نے اپنی میت خراب کرنی ہے۔ اور اس غسالہ کے ورثہ وہ کہتے ہیں بھائی ہم اپنی عورت کا ہاتھ پوری زندگی معذور اس کو کیوں کریں؟ مسئلہ پہنچ گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آگے اگر اس سے پوچھو کہ بھائی اس عورت نے اس میت کے متعلق کوئی بات تو نہیں کی، کوئی ایسی بات پوچھا کہ انہوں نے کہا نہیں اور تو کوئی نہیں ہے گل کی تھی ایسے فلانا لوگ پیڑے تعلقات، ہاں تو اور کی گل ہے، اور کیا بات ہے؟ اس سے بڑی تو بات ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہی چھوٹی سی ہے، این لگتے ہیں چکر چلتا ہے، یہ چکر یہ بات اگر تم کسی کے سامنے کرو نا تو شریعت تمہاری پیٹھ کے اوپر کتنے کوڑے لگائے گی؟ تو مت لگانے کے کتنے کوڑے ہیں؟ 80 کوڑے، 80 کوڑے، سو دور اٹھا کے پڑا، اتنی سی بات اس نے کی تھی، ہاتھ چپک گیا ہے۔ فرمایا اس عورت کو کہاں بھی گواہ پیش کر، 4 گواہ، اس کے ساتھ جو فلاں اس کے فلاں مرد کے ساتھ جو غلط تعلقات تھے نا اس پر 4 گواہ پیش کر، تو پیش کر۔ پھر اس کے اوپر حد جاری ہوئی، 180 کوڑے اس پر لگے، کتنے کوڑے؟ 80۔ جب 79 کوڑے پر بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوٹا، 80 کوڑے پورے لگے نا ہاتھ چھوٹ گئے۔ میں نے دسو اگر دھی بیٹی اپنی ماں کو غسل دے تو یہ بات کہے گی بھائی؟ ہاں اس لیے میں آپ کو یہ درد دل بیان کرتا ہوں، تھوڑے لہجے میں تلخی بھی آ جاتی ہے، تھوڑا غصہ بھی اظہار بھی ہو جاتا ہے کہ یہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں اپنے باپ کو غسل دینا نہیں آتا، ہمیں اپنی ماں کو غسل دینا نہیں آتا، ہمیں اپنا دین کی بنیادی بات باپ کے لیے میں دعا کرنا مجھے نہیں آتی۔ اصل حق تو جنازہ پڑھانا کس کا ہے؟ بیٹے کا ہے، بیٹے کا، سب سے پہلا حق بیٹے کا ہے، بیٹا جنازہ پڑھائے، بیٹے کو پتہ ہی کون جنازہ اس کی پڑھانا، وہ آپ جنازے کی دعا نہیں آنی ہے، وہ مولوی دے سب ہونا پہ آیا دعا پڑھنی ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے والد کو غسل بھی خود دی ہے اور جنازہ بھی میں نے، میرے ساتھ سارے تھے، سارے علماء تھے وہاں، آپ نے دیکھا جنازے پہ آپ سارے اللہ نے آپ کو توفیق دی، وہاں پہنچے تھے، اللہ آپ کو جنازہ تھے وہاں، دیکھا کتنے علماء تھے، لیکن جنازہ میں نے خود پڑھایا ہے۔ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز ہے اور میرے باپ کے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں کہ ان کا بیٹا خود ان کو غسل بھی دے رہا ہے اور خود اس کا جنازہ بھی پڑھا رہا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت بھی کی ہے۔ یہ تب ہوتی ہے جب بیٹے کو دین سکھایا ہو، جب اسے اللہ اور اس کے رسول کا اس کے احکام سکھائے ہوں، تب یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیو؟
تو یہ زبردستی چھڑانے والی کام ہے یہ کوئی بھی نہیں. خدا کی قسم کوئی نہیں. قرآن آتا پہ ہے یہ زبردستی فلانے لڑنا پڑو یہ وہ دونوں نا. یہ تب ہوگا جب اللہ اجازت. سفارش تب ہوگی جب اللہ اجازت دیں گے. اور جب اللہ اجازت دیں گے نا وقال صوابا تو وہ بھی کیا کہیں گے؟ صحیح بات کہیں گے. سفارش بھی ایمان مومن کے حق میں ہوگی, مشرک کے حق میں نہیں ہوگی. ذرہ رائے کے برابر بھی اگر شرک کیا ہوگا نا اس کی بخشش نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اور میرے سونے پیغمبر وانذر به تو ڈرائے اس قرآن کے ذریعے الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم اور جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب کے سامنے جمع ہونے سے ان کو ڈرا اور ان کو بتلا لیس لہم من دونہ اس کے سوا کوئی ان کے لیے ولی حمایتی کارساز دوست نہیں ہے ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی ہے لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جانا. اے گناہ تو بچ جانا, جہنم میں اب تو بچ جانا. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ میرے صحابہ کو کی شان اللہ بیان کر رہے ہیں. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے نا اے غریب تیرے نال بیٹھے ہیں اے عبداللہ بن ام مکتوم اے سہیب تے اے فلانا جو ہے نا بلال اے غریب ہے یہ ساری موجودگی اگر آپ نے ہمیں دعوت دینی ہے یا ہم نے آپ سے بات کرنی تو یہ درمیان میں بیٹھے سن انہوں نے بیٹھ لگا شرم آتی ہے ایک کمی ہے نعوذ باللہ یہ چھوٹی ذات کے ہیں یہ چھوٹی حیثیت کے ہیں تو لہذا ہم جب ہم آپ کے پاس آئے تو یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے نہ ہوں. تو اللہ کے نبی تو چونکہ حریص تھے اس بات کی کہ چلو کسی طریقے سے یہ کیا لے آئے ایمان لے آئے. تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ان کو ذرا یہ تو اپنے یہ تو کون ہے نا اپنے منع ڈالیں انہوں نے بارے میں کر چلو اللہ نے فٹ پر سے نہ میرا سننا ایک کام نہیں کرتا ولا